بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 40 ایسی خصوصیات جس کا معلوم تمام اہل اسلام کو ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیدائش کے اعتبار سے اول الانبیاء ہونا، جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت شرف نبوت سے سرفراز ہو چکے تھے جبکہ حضرت آدم علیہ السلام جسم و روح کی منزلوں سے گزر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، تمام مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس نام عرش اور جنت کی پیشانیوں پر تحریر کیا گیا۔ تمام آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت تمام بت اوندھے ہو کر گر پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سواری کے لیے براق پیدا کیا گیا۔ آپ پر نازل ہونے والی کتاب تبدیلی اور تحریف سے محفوظ کر دی گئی اور قیامت تک اس کی بقا اور حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آیت الکرسی عطا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام خزائن الارض کی کنجیاں عطا کر دی گئی۔ آپ کو جوامع الکلم کے معجزے سے سرفراز کیا گیا۔ آپ کو رسالت عامہ کی شرف سے ممتاز کیا گیا۔ آپ کی تصدیق کے لیے معجزہ شق القمر ظہور میں آیا۔ آپ کے لیے اموال غنیمت کو اللہ تعالیٰ نے حلال فرمایا۔ تمام روئے زمین کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا سامان بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات یعنی قرآن مجید قیامت تک باقی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو ان کے نام لے کر پکارا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھے لقب سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حبیب اللہ کے معزز لقب سے سربلند فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت، آپ کی حیات، آپ کی شہر، آپ کے زمانے کی قسم یاد فرمائی۔ آپ کی تمام اولاد آدم کے سردار ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں اکرم الخلق ہیں۔ آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ نکاح کرنا حرام ٹھہرایا گیا۔ ہر نمازی پر واجب کر دیا گیا کہ نماز کی حالت میں السلام علیک ایھا النبی کہہ کر آپ کو سلام کرے۔ اگر کسی نمازی کو نماز کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکاریں تو وہ نماز چھوڑ کر آپ کی پکار پر دوڑ پڑے۔ یہ اس پر واجب ہے اور ایسا کرنے سے اس کی نماز قاصد نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کا آپ کو مختار بنا دیا۔ آپ جس کے لیے جو چاہیں حلال فرما دیں اور جس کے لیے جو چاہیں حرام فرما دیں۔ آپ کے منبر اور قبر انور کے درمیان کی زمین جنت کے باغوں میں سے ایک ہے۔ سور پھونکنے پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی قبر انوار سے باہر تشریف لائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا کیا گیا۔ آپ کو شفاعت کبریٰ کے اعزاز سے نوازا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کے دن لواء الحمد عطا کیا گیا۔ آپ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آپ کو حوض کوثر عطا کیا گیا۔ قیامت کے دن ہر شخص کا نسب تعلق منقطع ہو جائے گا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نسب و تعلق منقطع نہیں ہوگا۔ آپ کے سوا کسی نبی کے پاس حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں بلند آواز سے بولنے والے کے اعمال ساحل برباد کر دیے جائیں گے۔ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارنا حرام کر دیا گیا۔ آپ کی ادنا سے گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء علیہ السلام سے زیادہ معجزات عطا کیے گئے۔